اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں 1947 میں دنیا کے نقشہ پہلا اسلامی ملک پاکستان عطا فرمایا۔ یہ واحد اسلامی ملک ہے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اور اس کی پیشانی پر بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ سامعین محترم، اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مسلمان ہندوستان میں 1000 سال حکمران چلے آئے، مگر انہوں نے کبھی ہندوؤں سے بغض اناد کا اظہار نہ کیا، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جب گاندھی کا دور آیا تو اس نے اپنے اخبار ینگ انڈیا میں ایک مضمون لکھا کہ مسلمان عرب حملہ عورت کی اولاد ہے یا وہ لوگ ہیں جو ہم سے ہے، اب ہم سے الگ ہو چکے، مسلمانوں کو اسلام سے الگ کر کے انہیں اپنے تقدیم عرب علاقہ واپس بھیج دیا جائے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو مسلمانوں کو اسلام سے الگ کر کے پرانے ہندو دھرم واپس لایا جائے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھ دیا جائے۔ گاندھی کا یہ اعلان کرنا ہی تھا۔ 1906 میں بنارس میں پہلا ہندو مسلم فساد شروع ہوا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بے دردی سے مارا گیا، لوٹا گیا۔ 2 دسمبر 1922 میں محرم کے موقع پر ہندو نے ملتان مسالم کی جان ماری، ایسے نقصان کی جس کی حد نہ تھی، ٹوٹنے سے بچ گئی ہو۔ 3 دسمبر 1923 میں سہارنپور کے مقام پر دوسرا ہندو مسلم فساد شروع ہوا، جس کے نتیجے میں 300 سے زائد افراد جانی چلی گئی۔ 1924 میں مختلف شہروں کے اندر 18 دھماکے ہوئے، جس میں 82 افراد قتل ہوئے، 776 افراد زخمی ہوئے۔ 5 جولائی 1925 میں دلی، کلکتہ، الہ آباد، حیدرآباد میں ایسے خون ریزی ہو کے 6 ہفتوں تک شہر کی سڑکوں پر مسلمانوں کا خون جمع رہا، تو اسی خون میں ہولی کھیلی جاتی تھی۔ ان حالات سے متاثر ہو کر جون 1928 میں کانگریس کا لیڈر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، خلافی لیڈر حضرت مولانا عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ، دریا آبادی مولانا اشرف علی تعلیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تالا بوت حاضر ہوئے، تو حضرت تعلیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حضرات سے پورے لفظوں میں فرمایا کہ میرا دل یوں ہی چاہتا ہے کہ ایک خطہ پر اسلامی حکومت قائم ہو، لیکن ان دونوں حضرات نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ ان حالات سے مجبور ہو کر حضرت مولانا جوہر نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کی، گاندھی کا چیلنج قبول کیا، فرمایا ہے اگر تمہیں مسلمانوں کی ضرورت نہیں، ہمیں بھی آپ کی ضرورت نہیں، تم اپنے گھر میں خوش رہو، ہمارے